بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ایک ایسے گھر سے ہے جہاں پہ میں کسی کی دوسری بیوی ہوں۔ آج سے 5 مہینے پہلے میں نے 7-8 مہینے پہلے شروع کیا تھا، لیکن آج سے 5 مہینے پہلے میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں میرا ساتھ سب نے دیا۔ میرے سبسکرائبر ایک دن میں 5000 ہو گئے اور ایک ہی دن میں میرا واچ ٹائم پورا ہوا۔ میں بہت خوش ہوئی، میں نے کہا شاید میں نے منزل پا لی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، پوری رات نہیں سوئی، میں سبسکرائبروں کو دیکھتی رہی، میں واچ ٹائم کو دیکھتی رہی، میں بہت خوش تھی۔ آہستہ آہستہ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، میں نے آہستہ آہستہ میں نے دیکھا، میں نے چینل کو مونیٹائز کیا، میں نے ٹیک یوٹیوبروں کی ویڈیوز دیکھی، چینل کو مونیٹائز کرتی رہی کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے پن کے لیے اپلائی کیا۔ میں نے کبھی کسی کی منت کی کہ مجھے پن کے لیے اپلائی کرنا ہے، میں کیسے اپلائی کروں۔ پھر کوئی بھی کام نہیں آتا، پھر میں نے ٹیک یوٹیوب پر کی ویڈیوز دیکھ کر پن کے لیے اپلائی کیا۔ پن میری اپلائی ہوگی، میری پن آ گئی، میں بہت خوش ہوئی، میں نے کہا شاید میں نے منزل پا لی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ پھر میں نے ویڈیو ڈالتی، میرا بھی ضمیر کہتا تھا کہ میں کسی کی برائی مت کروں اس چینل پر۔ میں نے جو بتانا تھا بتا دیا، میری زندگی کی جو سٹوری تھی میں نے سنا دی۔ مڑ کے وہ سٹوری کوئی نہیں سنتا، میں کیوں سناؤں کسی کو بار بار سٹوری۔ لیکن مجھے یہاں پہ لوگوں نے مات دی، مجھے اس طرح دی کہ مجھے کمنٹس کرتے، بار بار کرتے، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، مجھے بار بار وہ سٹوری سنانی پڑتی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ میں اس چینل پہ برائیاں کرتی ہوں۔ وہی لوگ پہلے میرے ساتھ تھے، پھر ساتھ چھوڑ گئے میرا آخر کہ میں برائیاں کرتی ہوں۔ مجھے کمنٹس آنے لگ گئے، میں نے سب سے پہلے میری ویڈیوز بھی بڑھی ہیں، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو میری 8 سے 2 مہینے پہلے کی ویڈیوز دیکھ لیں۔ میں نے اسلامک باتیں بتانا شروع کی، میں نے درود شریف فضیلت بتانا شروع کی۔ میں نے اپنے سبسکرائبروں کو کہا کہ میں اگر اسلامی واقعات بتاؤں آپ لوگ میرا ساتھ دو گے، لیکن سبسکرائبروں نے کسی نے کہا ہاں، کسی نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے، آپ کا چینل بیٹھ جائے گا، آپ اسلامی واقعے مت بتایا کرو، آپ کا چینل بیٹھ جائے گا، آپ یہ باتیں مت کیا کرو۔ اب کسی نے کہا کہ آپ اپنی گھریلو لائف کی سٹوری ڈالا کریں، آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ڈالیں، یہ ولاگنگ تو ساری دنیا ڈالتی ہے، ساری ولاگرز ڈالتی ہیں، آپ کوئی یہ انوکھا کام تو نہیں کر رہی، آپ ایسا کریں، آپ ڈیفرنٹ کام کریں، آپ سیکنڈ وائف ہے، آپ اپنی زندگی کی سٹوری ڈالیں، مت ڈالیں روز کی ولاگنگ، ڈیلی ولاگنگ، کھانا بنانے والی ویڈیوز تو ساری ولاگرز ہیں، اپنے ڈیلی ولاگ، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، برتن دھونا، یہ ساری باتیں تو سارے ہی ولاگرز ڈال رہے ہیں، آپ ڈیفرنٹ کر رہی ہیں، اس لیے آپ اپنا ٹاپک نہیں بدلیں۔ کسی نے مجھے کہاں سے سپورٹ کیا، کسی نے کہاں سے، کبھی کہا کہ پلیز، ہر ویڈیو کے نیچے نئے کمنٹس آتے، میں پریشان رہنے لگ گئی۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں اپنے ولاگ میں کیا ڈالوں۔ میں اگر گھر کی بات کرتی تو مجھے یہ کمنٹس آتے، بری بات ہے، بری بات کر رہی ہے، غیبتیں کر رہی ہے، برائیاں کر رہی ہے۔ اگر میں کوئی اور باتیں کرتی تو میری بات کوئی نہیں سنتا، کہتا اپنی باتیں ڈالا کرو، یہ کیا ٹاپک لے کر آ گئی ہو، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کدھر جاؤں۔ کل ایک سسٹر نے مجھے کہا ہے کہ میں آخری دفعہ آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دیں، یہ دین اسلام۔ وہ سسٹر آپ بالکل سچی ہیں، میری 2 مہینے پہلے کی ویڈیو دیکھ لیں، میں تو اس میں کوئی برائی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، میں تو یہ ٹاپک چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں چھوڑ سکی۔ میں ابھی بھی چھوڑنا چاہتی ہوں یہ ٹاپک، میں کسی کی کیوں برائی کروں گی لیکن مجھے کسی بندے نے کہیں سے بھی نہیں گزرنے دیا، سب نے، میں کہتی ہوں جو پریشان ہوتا ہے اس کو سب پریشان کرتے ہیں، نئے مشورے دے کر، نئے چیزیں کر کر۔ اور میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی بھی نہیں خوش کر سکتے۔ دوستو، اگر آپ بھی بھولے والے انسان ہیں تو یہ دنیا آپ کو کچل دے گی، جو میرا تجربہ ہے، جو میں نے سیکھا ہے۔ اگر آپ بھولے والے ہیں تو لازمی آپ نے بھی میری طرح اپنی لائف میں میری طرح بہت نقصان اٹھائے ہوں گے، آگے بھی میری طرح نقصان اٹھاؤ گے، تو ہمیں اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہیے۔ لوگ ہمیں اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں، پھر لات مار دیتے ہیں۔ یقین کریں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، میرے چینل کے سبسکرائبر ڈاؤن ہو رہے ہیں، چینل کے ویوز گر رہے ہیں، اب وہی لوگ میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ ہم اگر اپنی یہ غلطیاں دہرانا چھوڑ دیں گے تو شاید ہم بہت کچھ سیکھ سکیں۔ دوستو، میں آج یقین کریں میں نے بہت کچھ سوچا ہے، میں نے سارے
کمنٹس پر نظر ڈالی ہے، میں نے کہا کیا لوگ چاہتے کیا ہیں، لیکن کیا کروں، میری غلطی سب سے بڑی یہ ہے، اور آپ لوگوں کی بھی غلطی یہ ہوگی کہ ہم لوگ غلطی پتہ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے تو لوگوں کی پرواہ مت کریں، ہم کرنی چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ جتنا اچھا بن کر لوگوں کے کام کرو گے، ان کی پرواہ کرو گے، لوگ آپ کو زیادہ استعمال کریں گے۔ آپ لوگوں کے لیے خود کو بھول جاتے ہو، جب ان کے مطلب پورے ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہمیں خود غرض بننا چاہیے، خود غرض بننا بہت ضروری ہے۔ پہلے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یقین کرو میں بھی ایسی ہوں، اپنے بارے میں نہیں سوچتی، دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور بنا سوچے اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی خاطر ہم اپنی زندگی کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ جب ہم کسی کی نیت کی مدد سے اس کے کام میں گھستے ہیں، ٹانگ اڑاتے ہیں، اس کی پرابلم کو اپنا سمجھتے ہیں، تو یقین کرو ہم اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی پرابلم نکال لیتا ہے، وہ حل نکال لیتا ہے اور وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور ہم وہیں کی وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کی اپنی لائف ہے۔ اگر ہم کسی کی لائف میں گھسیں گے تو اپنی زندگی کو خراب کر لیں گے۔ جو لوگ بھولے ہوتے ہیں نا میری طرح، ان کی یہ غلطی ہوتی ہے، ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ضرور اس چیز کو مانو گے، یہ بات سچ ہے۔ سب کو فائدہ دیتے ہیں بھولے لوگ، اور آخر میں ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ وہ سب کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اس طرح بھولے لوگ میری طرح بیٹھ کر پھر روتے ہیں۔ سب نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی باتیں ڈالو، یہ مت ڈالو، وہ مت ڈالو۔ میں نے ان کا سوچا، میں نے ڈالی اور پھر مجھے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ کاش کہ ہم چھوڑ دیں، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں کے بارے میں مت سوچیں، مت لوگوں کی فکر کریں۔ یقین کریں میں اس قدر وہ ہو گئی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اپنے چینل کو کس طرح چلاؤں۔ چینل میں کون سا ٹاپک، اسلامی ٹاپک ڈالوں؟ کوئی نہیں سنتا۔ ڈیلی ولاگنگ ڈالوں؟ کوئی نہیں دیکھے گا۔ چینل میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے، لیکن ابھی تک میری انکم بھی نہیں آئی، جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ تک بینک والوں نے نہیں دی۔ اور دوسری غلطی مجھ میں یہ ہے، آپ میں سے بھی کسی میں یہ ہوگی کہ بحث کرتے ہیں، دوسروں سے بحث کرتے ہیں، اور کچھ لوگ میچور ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی بیچ میں نہیں بولتے، اور جو میری طرح بھولے ہوتے ہیں نا، وہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی بات منوانے میں، اپنا آپ منوانے میں ہم سارے راز ان کو بتا دیتے ہیں، اور لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ پھر آپ سے جان بوجھ کر لڑائی کرتے ہیں، آپ کو غصہ دلاتے ہیں، یہ ایسے نہیں ویسے تھا، ایسے نہیں ویسے تھا، اور آپ ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے، میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی ساری باتیں، سارے راز کھول دیتے ہیں۔ نہیں یہ نہیں، ایسے نہیں، مجھے پتا تھا۔ اس طرح لوگ ہمارے راز جان لیتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو چپ لوگ ہوتے ہیں نا، چپ لوگ جو چپ رہتے ہیں وہی جیت ہوتی ہے ان کی۔ اس لیے ہمیں بھی لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں ہم کرتے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح سورج ہوتا ہے نا، جتنا بھی چمک لے وہ سمندر کو کبھی خشک نہیں کر سکتا، ایسے ہی خاموش انسان کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، کیونکہ نہ وہ بولے گا، نہ وہ بحث کرے گا، نہ وہ لڑائی کرے گا، نہ وہ اپنے راز بتائے گا۔ ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم غلط ہی لوگوں کے آگے بول دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اندر سے جیسے بھی ہیں، باہر سے ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ پھر ہمارے اپنے ہی قبر تک لے کے جا سکتے ہیں ہمارے راز جان کر۔ اور پھر ایک غلطی ہم نے یہ ہے کہ ہم بہت اچھے بنتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کام آئیں گے اور ان کی گڈ بک میں آ جائیں گے، ہماری عزت کریں گے، ہمیں وہ سر پر بٹھا لیں گے، تو یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے، غلط فہمی ہے۔ ہم لوگوں کے جتنے بھی کام کریں گے وہ ہماری عزت نہیں کرے گی، بلکہ اپنے کام کرواتے جائیں گے، اور جس دن ہم اپنے کام سے انکار کر دیں گے نا، تو وہ ہمارے احسان بھول جائیں گے، ہمارے جو پہلے کیے ہوئے احسان ہیں نا وہ بھول جائیں گے، اور بس ان کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے ان کے کام کرنے ہیں اور نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے؟ اس لیے ہمارے میں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ان کو یہ نہیں یاد رہتا کیا کیا ہم نے ان کے لیے کیا تھا، بس وہ ان کو یہ یاد ہے کہ ہم ان کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں۔ جس دن ہم نے
ان کے کام کرنا بند کر دیے نا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، بھلے ہم کتنی مشکل میں ہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور وہ کسی دوسرے کو ڈھونڈ لیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، کبھی بھی۔ اور لوگ اتنے کم ظرف ہیں نا، جو ان کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا اسی کو دباتے ہیں، ان کا ہی حق کھا جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا لالچی بننا چاہیے، ڈھیٹ بننا چاہیے، کاش بن جائے۔ ہم لوگوں کے کاموں سے ہمیں انکار کرنا چاہیے۔ ہم جذباتی بھی بہت ہیں، جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ میری طرح سادے دل کے ہوتے ہیں، وہ میری طرح سمجھتے ہیں کہ جیسی میں ہوں ویسے ہی ساری دنیا ہے۔ مطلب میں نے بھی سب کو اپنا ہی سمجھ لیا ہے، میں بھی سمجھتی ہوں کہ جیسی میں ہوں سب میرا دکھ ہی سنتے ہوں گے نا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے ساتھ مطلب میرا مذاق بھی بنا رہے ہیں، میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، میرے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں۔ میں نے بھی اپنی کمزوریاں اور آپ لوگ بھی اپنی کمزوریاں بتا دیتے ہو کہ ہم کہاں پہ مجبور ہیں، اور انہی کمزوریوں کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم کہاں پہ مجبور ہیں، تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کے وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ یقین کریں میں مطلب اتنی پریشان ہو گئی اپنے چینل کو لے کر، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں اس چینل کو چھوڑ دوں یا رکھوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جب بیٹیوں کا منہ دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں میں نہیں چھوڑوں گی، لیکن میں روز کوشش کرتی ہوں ڈیلی ولاگنگ کرنے کی، مجھ سے نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ اگر میں کوئی گھر کی بات کرتی ہوں تو پھر میں بری بن جاتی ہوں۔ ہاں غلط ہے، کل والی سسٹر نے مجھے جو سمجھایا ہے مجھے ان کی بات سمجھ آئی ہے۔ سسٹر میں ایسی نہیں ہوں، آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں میرے اسلامک چینل پر، آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ سکتی ہیں، میں نے بہت کوشش کی ہے یہ باتیں چھوڑنے کی، لیکن میں ایسی نہیں ہوں، میں خود اندر سے بھی نہیں چاہتی، لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کی بات پہ عمل انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ بس آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، میرا ساتھ دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور مجھے آگے تک لے جائیں، پلیز ریکویسٹ ہے۔